ایک دیہات جس کی آبادی صرف 50,000 تھی، اور وہاں پر نمازیوں کی تعداد عورتوں کو نکال کے، بچوں کو نکال کے، معذوروں کو نکال کے ہارڈلی 30% رہ جاتی تھی، اور ان کے لیے 9 مسجدیں تھیں مختلف فرقوں کی. ایک فرقہ ویسے تو ایک مسجد بھی کافی ہوتی ہے اتنے لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے. بہرحال 9 مسجدیں، ان میں اذانیں ہو رہی تھیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھا. اسی دیہات میں دیے جل رہے تھے، گرمی میں لوگ پریشان ہو رہے تھے اور ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک مریض کو جو اس گھر میں تھا یا تو اپنے پاس سہولت سے، تکلیف سے بچا کر لے جائے، یا اسے صحت دے دے. تو اس طرح سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. اس سارے دعاؤں کے اثر کے منتظر لوگ اس چھوٹے سے دیہات میں اندھیرے میں کھڑے، لالٹینیں، موم بتیاں جلائے ابھی تک جاگ رہے تھے. آسمان پر ستارے چاند کے ساتھ ساتھ زمین پر روشنی بھیج رہے تھے. دیہاتوں میں یوں لگتا ہے جیسے پولوشن نہیں ہوتی کہ ستارے قریب آ گئے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں اور زیادہ روشن ہو گئے ہیں. وہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. اس سے ایسے سارے ماحول میں ایک آواز بھی گونج رہی تھی. وہ تھی ایک چکورنی کی، چکور فیمیل کی، جس کا چکور اس سے بچھڑ چکا تھا. 2 دن ہو گئے تھے اور وہ اسی طرح کرلا رہی تھی، اپنے چکور کو یاد کر رہی تھی، اس کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس سے ملنا چاہ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اس چکورنے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا ان 9 مسجدوں سے اٹھنے والی دعائیں، یا ایک مریض جس کے لیے ایک ہی وقت میں موت اور زندگی مانگی جا رہی تھی، ان دعاؤں کے کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی تذبذب میں میرا دھیان کبھی اس چکور کی طرف چلا جاتا، کبھی مسجدوں کی طرف، اور کبھی اس گھر میں بہتے ہوئے آنسوؤں، رکی ہوئی سسکیوں اور نم آنکھوں کی طرف. چاروں طرف تقریباً اندھیرا تھا، مجھے بھی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سی دعائیں زیادہ مقبول ہو جائیں گی، کون سی دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے. تھینک یو.